تاہم میں آج ایک چیز چھوٹی سی عرض کروں گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک یہ دونوں ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرے کہ جو غربت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اب یہ جھونپڑی نہ کسی صحابی کی ہے، نہ بدری کی ہے، نہ احد والے کی ہے، نہ بیت رضوان والے کی ہے، نہ یہ مکی صحابی کی ہے، نہ مدنی صحابی کی۔ یہ جھونپڑی ایک ایسی خاتون اور ایک ایسے بوڑھے مرد کی ہے جو سرے سے نہیں جانتے کہ یہ آنے والا کون ہے۔ تو نبی پاک نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا ابو بکر جاؤ اور اندر جا کر ان جھونپڑی والوں سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے تو نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو آپ حیران رہ گئے کہ گھر ایک غربت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ وہ گھر کیا ہے؟ بس ایک جھونپڑی سی ہے اور ایک طرف ایک بیمار سی بکری جو ہے نا وہ بندھی ہوئی ہے۔ اب جا کر جناب ابو بکر صدیق نے اس بڑھیا سے پوچھا، یہ بڑھیا ام معبد کہلاتی ہے، کہ بتا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ ایسی چیز تو نہیں؟ تو کہنے لگی میرے تو یہ فاقے کا دور ہے، قحط سالی کا دور ہے اور ہمارا ایک ہی ریوڑ ہے کہ جس پر ہمارا گزارا ہے اور میرا شوہر اس کو چرانے کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا میرے گھر میں سوائے یہ جو ایک بیمار بکری ہے اس کے تو یہاں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اسے کہہ دے کہ ہم اسی بکری کا دودھ دو لیتے ہیں۔ تو اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی میری طرف سے اجازت ہے۔ تو برتن مانگا گیا تو اندر سے ایک بڑا سا لکڑی کا پیالہ لے کر آئی کہ اس میں دو دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جس وقت اس پر اس کے تھنوں پر پھیرا تو اس کا دودھ نکل آیا، دودھ اتر آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کے معجزے سے وہ اتنا زیادہ دودھ اس بڑے پیالے میں بھر گیا کہ ویسے ان حالات میں اس پورے ریوڑ کا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اسے خود بھی نوش فرمایا، جناب صدیق اکبر نے بھی نوش فرمایا، اور وہ جو باقی پیالہ تھا بھرا ہوا وہ چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ جب شام ہوئی تو اس بڑھیا کا شوہر واپس آیا، کہنے لگا آج میرا آنگن اس کی انداز ہی بدلے بتا کون آیا تھا کہ بڑا ہر طرف خوشبوؤں کا سما ہے اور بدلا سا ماحول اور بدلا سا یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ وہ تو دو آئے تھے اور میں تو پوچھ ہی نہیں سکی کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کدھر جا رہے تھے، نام کیا تھا، اتا پتہ کیا تھا، معلوم نہیں۔ تو کہنے لگا کچھ تو پتہ ہوگا۔ کہنے لگی اور تو کچھ پتہ نہیں، البتہ مجھے حلیہ ان میں سے ایک کا یاد ہے، اور وہ مجھے اس کا یاد ہے جو ایک آقا لگتا تھا اور ایک غلام لگتا تھا، اور وہ جو آقا اور غلام کا یہ رشتہ میں نے اس طرح سے دیکھا تھے، وہ دونوں بڑے پیارے، دونوں بڑے کریم تھے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اذا امر ابتدار الیہ، کہ وہ جو غلام لگتا تھا اور وہ جو آقا لگتا تھا، وہ آقا جو لفظ زبان سے نکالتا یہ بچ جاتا اور تڑپ کے اور مچل کے اس کے حکم کو بجا لاتا۔ تو کہا ہے بڑھیا اے میری زوجہ کیا دیکھا، کون تھا؟ کہنے لگی رہے تو رجلن ظاہر الوداعت ملیح الوجہ لم تعبہ سجلا ولم تضر بہ سعلا قسیم وسیم نسیم جسیم فی عینہ داعج وفی اسفاری وطف وفی نقی سطع احول اکحل ازج اکرن اذا تکلم فعلیہ الوقار واذا صمت ثما علی البہاہ اجود اکحل ازج اکرن۔ اے شوہر نامدار، میں نے ایسی سونی صورت کو دیکھا ہے، ایسا حسین و معجبین کہ جسے کوئی دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے، جسے ایک نظر دیکھو پھر دیکھنے کو دل کرے، پھر دیکھنے کو دل کرے، جسے ایک نظر دیکھو دل میں کھب جائے۔ ملیح الوجہ ہے، دل میں اترنے والا چہرہ، نہ تو لمبی توند جو بری لگے، نہ چھوٹی گردن جو بھدی لگے، خوبصورت جسمانی ڈیل ڈول، چمکتا ہوا چہرہ، چمکتی ہوئی گردن، گھنی داڑھی، لمبی لمبی پلکیں، باریک باریک ابرو اور آپس میں ملے ہوئے، اور خوبصورت آنکھیں، آنکھیں کیسی؟ احولو اکحلو، سرما لگی ہوئی آنکھیں اور جن کے اندر سرخ ڈورے ہیں، اور وہ کیا تھے؟ قسیم وسیم نسیم جسیم، خوبصورت ڈیل ڈول ہے، خوبصورت جسم سے خوشبو مہک رہی تھی، اور اچھا بدن تھا، اچھا جسم تھا، اور جب بات کرتے تھے تو پروقار لگتے تھے، جب خاموش ہوتے تھے اور زیادہ حسین لگتے تھے۔ بس یوں سمجھو کہ ایک درخت ہو، اس کی کئی ٹہنیاں ہوں،
پر 2 ٹہنیاں ایسی ہوں کہ جو ہری بھری ہوں اور سب سے زیادہ پھولوں سے لدی ہوں، تو پورے کے پورے درخت میں سے انسان کی نظر انہی ٹہنیوں پر جا کر ٹکتی ہے۔ بس یوں ہی سمجھو کہ وہ ایسا تھا کہ کروڑوں میں سے ایک، وہ ایسا تھا جو لاکھوں میں سے ایک تھا، اس کی بولی تھی کہ کانوں میں رس گھولتی تھی، اس کا چہرہ تھا کہ حسن کا پیکر تھا۔ اللہ کی قسم ہے اتنا حسین و معجبین نہ میری نگاہوں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا، اور شاید نہ مجھے کہیں نظر آئے۔ یہ اس عورت کے جملے ہیں، اس خاتون کے جملے ہیں جو پہلی دفعہ میرے نبی کو دیکھ رہی ہے، اور نہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہ میرے نبی کے اخلاق سے واقف ہے، نہ میرے نبی کے خاندان سے واقف ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جنہوں نے صبح و شام میرے نبی کو دیکھا انہوں نے کیسا پایا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ بس میں اوروں کا بھی خیال رکھنا ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ 3 صحابہ کی میں بات کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب، حضرت مولا علی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، تو آپ نے اپنے انداز سے فرمایا میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ دوسروں نے حضرت کعب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، فرمایا لو رأیتہ کرأیت الشمس طالعۃ، حضور کا چہرہ اللہ وہ تو یوں دیکھو کہ جیسے سورج پہ نظر نہیں ٹکتی، اس طرح حضور کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی، وہاں انسان چندھا جاتی تھی نگاہیں، اتنا حسین تھا۔ جب مولا کائنات مولا علی پاک سے پوچھا گیا کہ آپ تو صبح و شام وہاں ہوتے تھے، حضور کو کیسا دیکھا، حضور کیسے تھے، تو ایک روایت میں آتا ہے پھر مولا علی نے فرمایا واللہ ما خلق اللہ مثلہ لا فی السماء ولا فی الارض، اللہ کی قسم میں کس سے تشبیہ دوں کہ رسول اللہ کیسے تھے۔ حضور جیسا حسین و معجبی اور حضور جیسا پیارا چہرہ یہ نہ زمینوں میں سے کسی چیز کے اندر وہ حسن ہے اور نہ آسمانوں کے اندر کسی چیز کا حسن ہے۔ تو حضور سید عالم پوری کائنات کے حسینوں کے بادشاہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا تھا، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور سب سے عام بات کہ حضور وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے صرف حسن کو دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھ لیے تھے، صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ فصلی اللہ علی نور صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔